صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات کے تناظر کے اندر احباب پوچھتے رہتے ہیں دجال کے بارے میں۔ انشاءاللہ العزیز ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز بہت ساری جو ہیں وہ ویڈیوز بنائی جائیں گی اور ان کے اندر ذکر کیا جائے گا دجال کے بارے میں۔ مختصر یہ جان لیں کہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، میں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا اور میں بھی ڈراتا ہوں، اس کی نشانیاں اور علامات بھی بتائی گئی ہیں اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور واقعتاً اگر دیکھا جائے تو ابھی دجالیات شروع ہو چکی ہیں، یعنی جو اس کے شروع کے اندر چیزیں آئیں گی ان کی ابتدا ہو چکی ہے۔ ان کے اندر بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانیت ہے۔ اسی طرح یہ موبائل کا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، جیسا کہ آج کل اس کا کثرت سے استعمال ہو رہا ہے۔ پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تیار بھی کیا ہے، اگرچہ وہ پوری دنیا کے اندر فساد مچانے کی پوری کوشش کرے گا اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو جائے گا، لیکن بہرحال زوال اس کا مقدر ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہرحال اس کا مقابلہ کریں گے اور ایک نبی ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح مال جسد آسمانوں پہ اٹھا لیا اور وہ قرب قیامت نازل ہوں گی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان بھی باقاعدہ طور پہ ساتھ ہوں گے اور دجال کا مقابلہ کیا جائے گا، ایک عالمی جنگ لڑی جائے گی اور انشاءاللہ العزیز اللہ مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازیں گے۔ یہاں پہ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ دجال، اس کے ساتھ روزی ہوگی، اس کے ساتھ فراوانی ہوگی، اور جو اس کے مخالفین ہوں گے یعنی صحیح مسلم کامل مسلمان حق پہ رہنے والے قائم رہنے والے، ان کے اوپر وقتی طور پہ تنگیاں آئیں گی۔ موجودہ دور کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ پیکنگ کے اندر آ رہی ہے۔ دجال کے دور کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا کہ پیکنگ کے اندر چیزیں کی جائیں گی اور دجال جن شہروں کو وہ سپلائی کرنا چاہے گا کرے گا، اور جو اس کو نہیں مانیں گے ان کو وہ نہیں روک کرے گا۔ آپ اسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے جب آنے سے پہلے زمین اپنا پانی روک لے گی، یعنی نیچے چلا جائے گا۔ پہلے سال بارشیں کم ہوں گی، دوسرے سال اور کم ہو جائیں گی، تیسرے سال اور زمین اور پانی نیچے لے جائے گی۔ تو اس کے ساتھ پانی کا ذخیرہ بھی ہوگا، یعنی کہ پانیوں کے اوپر کنٹرول، جو پینے کا پانی ہے وہ دیکھا جائے تو دنیا کے اندر پینے کے پانی کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، تو وہ اس چیز کو بطور ہتھیار استعمال کرے گا۔ مسلمانوں میں بہت سارے ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے۔ آپ علیہ السلام میں مشرق اور مغرب میں اس کی آواز سنی جائے گی، یعنی کہ آج کے دور کے اندر تو مشکل ہی نہیں ہے، موبائل ہر بندے کے ہاتھ کے اندر ہے، ایک جگہ بندہ تقریر کرے بیان کرے تو پوری دنیا کے لوگ اسے سنتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ہے کہ اگر تم دجال کے بارے میں سنو تو دور چلے جاؤ، یعنی کہ وہ لوگ جو بڑی دور پہاڑوں پہ اور ایسی جگہوں پہ ہوں گے جو شہروں سے دور ہیں، تو وہ دجال کے فتنے سے زیادہ محفوظ رہیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں تو بڑے بڑے شہروں کے اندر زیادہ بے حیائی، فحاشی اور عریانیت آ گئی ہے۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے پیش کیا جائے گا، یعنی میڈیا اس کے ہاتھ کے اندر ہوگا اور یہودی اس کا ساتھ دیں گے، اور اس طرح اصفہان شہر جو ایران کا ہے اس کے 70,000 یہودی بھی اس کا ساتھ دیں گے، اور ویسے بھی اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی جو ہے وہ ایران کے اندر موجود ہیں، تو اب وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ تو حضرت مہدی علیہ رضوان بھی اس کا مقابلہ کریں گے، آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مقابلہ کریں گے تو یہ ڈر کے بھاگے گا، اور مقام لد جہاں پہ اس وقت ایک ویران سا علاقہ تھا، آپ علیہ السلام نے کہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اپنے گدھے پہ، یعنی اپنی سواری پہ، اور میں اس کے 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا، گویا کہ جہاز کی طرف اشارہ تھا۔ اب آج کے دور میں مقام لد پہ بڑا جدید ایئرپورٹ بن چکا ہے، لہٰذا وہ ایئرپورٹ سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پھر وہ مارا جائے گا، دیکھ کے پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ ایک دجال کا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا، اور بہت بڑا یہ وبال مچائے گا، تباہی مچائے گا دنیا کے اندر۔ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ حق و باطل کا مارکا شروع ہو چکا ہے، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے یہ ہم نے طے کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو لوگ مساجد، مدارس، علماء سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس فتنے سے آگاہ ہو جائیں گے، اور جو دنیا پرستی کے اندر مگن ہیں اور علماء سے متنفر ہیں
وہ اس فتنے کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اس بارے میں انشاءاللہ العزیز مکمل تفصیل ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں، آمین۔